پیر ہر آدمی نہیں بن سکتا. ہر پیر کے لیے عالم دین ہونا، پیر کے لیے جو شرائط ہیں اس میں شرط کے اندر پہلی شرط اس کا عقیدہ درست ہو، صحیح العقیدہ ہو. دوسری شرط وہ پیر عالم دین ہو، عالم کے بعد آگے سلسلہ چلے گا، وہ خود عالم دین ہو. اور تیسری شرط پیر کے لیے کہ وہ فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا. آج ہیں کئی اس طرح کے تصور جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہوئے، اور مرید بھی اتنے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بچھے ہوئے ہوتے گئے. نہیں نہیں نہیں، پیر صاحب واضح طور پر نماز قضا کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے، مرید چپ کر گئے. نہیں نہیں، ہم نہیں بول سکتے، پیر کا معاملہ ہے، آپ کو کیا پتا. یہ سب جو ہے وہ مکے مدینے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں بھائی، پیر صاحب نذرانے پاکستان کے قبول کرتے ہیں جس کی کرنسی اور نیچے جا رہی ہے، اور نمازیں مکے مدینے پڑھ رہے ہیں جا کر. تو بھائی کھانا بھی وہیں کا تناول فرما لیا کریں، ناشتہ بھی وہیں کر لیا کریں. ناشتے کے لیے مرید حاضر ہے اور نماز پیر سب مکے میں جا کر پڑھیں گے. تو ہم کس، یہ بہت بڑی جاہلیت ہے. یہ پیر وہ ہے جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے، جس کو کسی طرح کا مال کا طمع نہ ہو، وہ لوگوں کو دین کی طرف لگائے. دین اسلام نے جن احکامات کا بتایا وہ چیزیں کرائے. نبی پاک مصلی پر ہوتے، لوگوں سے پوچھتے کس چیز کی آپ اہمیت بیان کرتے، مسجد کی کرتے، نمازوں کی کرتے، جماعت کی کرتے، مصلی پہ ہوتے. اللہ کے رسول فرماتے کہ تم میں سے وہ فلاں آیا ہے نماز میں، فلاں نماز میں آیا ہے. آپ پوچھتے اشاہد فلاں، تو جو نہیں آتا تھا حضور اس سے پوچھتے تھے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے. بھائی تم نماز کے لیے کیوں نہیں آئے ہو، تم نماز کے لیے کیوں نہیں، جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں. اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج ہم سب آدمی چاہتے ہیں ہم سے رب ہمارا راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ کے رسول نے اتنی پیاری بشارت عطا فرمائی، فرمایا جو شخص با جماعت نماز پڑھتا ہے میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. آپ نے تو بشارتیں دی.